سلام سبحانک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف قرآن ماننے والا نماز کیسے پڑھے گا؟ قرآن میں صرف واقیم الصلاۃ کا حکم ہے، یعنی نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح پڑھی جائے، کیسے قرات کی جائے، کیسے رکوع و سجدہ کیا جائے، کون سی نماز کی رکعت پڑھی جائے، کیسے سلام پھیرا جائے، یہ سب چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ نماز کیسے کہ تو معاملہ حل ہو چکا ہے، اللہ نے کہا ہر ایک کو اپنی نماز پڑھتا ہے، لیکن اصل میں پڑھنی ضرور ہے۔ اور اسپیشلی اس بخاری نے شیطانی روپ میں، شیطان نے تو آپ کو اللہ سے ہٹانا ہے، ایک وسوسے ڈال کے کتابیں لکھ کے اللہ کے برابر کر دیا کہ رسول کی باتیں، اور عورتوں کو تو حیض میں پلید ترین مخلوق بنا دیا، اور عورتیں بھی بس اپنے آپ کو پلید سمجھتی ہیں، نہ قرآن پکڑ سکتی ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، قرآن تک نہیں پکڑ سکتی، حج، روزہ، عمرہ، مسجد سب بند ہو گئی عورتوں کے لیے، اور ان کو اپنی تباہی کا بھی نہیں پتا۔ ایسی پلیتی، اتنی بڑی لعنت، عورت کیوں پلیت ہے؟ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے عورت کو ایک پلیت شخص، پلیت ہی کہیں گے، ناپاک ڈکلیئر کر دیا۔ پتہ نہیں عورتیں کیسے برداشت کرتی ہیں کہ نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں، نہ ہاؤ کین دے اتنی ڈسگریس، اتنی بےعزتی کیسے ایکسیپٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو کہ وہ خدا کے قابل ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھتی حیض میں، جبکہ خدا نے دی ہوئی ہے ان کو، وہ کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ لیکن بخاری نے، انہوں نے بھی بخاری کے آگے سر جھکا دیا، اور اللہ کی معلومات ہی نہیں کی کہ قرآن نے کیا لکھا۔ پراپر ایک چیپٹر ہے پورا۔ افسوس اور عورت محترمہ ذات، آپ لوگوں نے اپنا مقام ہی نہیں پہچانا، اور بخاری کی مان کے اپنے آپ کو ذلت در ذلت میں ڈال دیا، اور پلیت بنا دیا اپنے آپ کو۔ کتنے بڑے یہ شرمناک بات ہے۔ کسی نے بھی ہمت نہیں کی کہ نہیں یار میں قرآن میں تو تحقیق کر لوں کیا کہتا ہے قرآن، لیکن آپ نے بھی جھوٹ کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، تو ذلیل ہی ہو گئی ہیں ساری دنیا میں عورتیں ہماری مسلمان، کہ جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور سے سنیں، اپنی حالت بدلیں، آپ کی حالت کوئی نہیں بدلے گا۔ رب کی طرف آئیں، رب آپ کو فوراً بڑائی دے دے گا۔ ان جھوٹوں کی دین پہ مت چلیں، وہ تو آپ کو چاہتے ہی تباہ ہیں، تو آپ کی اپنی زبان کٹی رہے، منہ نہ کھول سکے آپ، اور پلید در پلید ڈکلیئر کر دیا آپ کو، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے تو آپ کو بہت مقام دیا اونچا، لیکن آپ نے اپنا مقام نہیں پہچانا۔ یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، پورا ایک سوال کر رہے ہیں لوگ، اور مکمل جواب رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، ان کو جواب دو، ہوا اذا، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ ترجمے والے بھی اس کو کوئی پلید کہے گا، کوئی ناپاک کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اذا کہتے ہیں تکلیف کو، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ بیماری نہیں ہے، بیماری بھی نہیں کہا، مرض بھی نہیں کہا، بس یہ کہا کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور رہو، پس تم لوگ اے مردو دور رہو حیض میں عورتوں سے۔ یہی حکم ہے، اس کی تحقیق کر لیں، حیض میں مرد عورتوں کے پاس نہیں جانا، بس جاؤ گے تو بہت بڑا اللہ کی، آپ اپنے آپ کو بیماری ہوگی بہت بڑی، اتنی سی بات ہے۔ اور بخاری نے کیسے آپ لوگوں کو، شیطان نے، یہ شیطان کے، وہ کہتے ہیں نا الہ الناس من شر الوسواس، اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والوں کی شر سے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہیں یہ انسانوں میں سے بھی، وسوسے ڈال دیا۔ رسول نے کہا، رسول نے نہیں کہا، رسول نے یہ میسج دیا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے دور رہو حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، مت قریب بھی مت جاؤ ان کے، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، حیض ختم ہو جائے۔
اب کہاں ہے عورتوں کو کہا ہے کہ بھئی تم نہ مسجد جا سکتی ہو، نہ نماز پڑھ سکتی ہو، نہ قرآن پڑھ سکتی ہو، نہ روزہ رکھ سکتی ہو؟ کہاں لکھو ہے تم ناپاک ہو؟ یہاں تک کہ اس کا حیض ختم ہو جائے. فَإِذَا تَطْهُرْنَ، جب اس کا حیض ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، فَاتُوهُنَّ، پھر جاؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم کیا. اتنی سی بات ہے. کہاں لکھا ہے نماز مت پڑھو، کہاں لکھا ہے قرآن مت پڑھو؟ صرف اور صرف مردوں کو حیض میں عورتوں سے مباشرت کرنا ممنوع ہے. پھر جاؤ جب وہ پاک ہو جائے. ان اللہ یحب التوابین، اللہ کو توبہ قبول کرنے والے پسند ہے. ویحب المتطہرین، اور پاک صاف لوگ پسند ہے. استنجا کوئی کام نہیں ہے اس میں، نہ نماز کی شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے، نہ کچھ. وضو کی بھی صرف جو وضو دیکھیں گے تو اس میں بھی صرف وہی شرط ہے، ہاتھ دھونا، پاؤں، ہاتھ، منہ، مسا اور پاؤں ٹخنوں تک، اور یہ کونیوں تک. آپ ایک ایک چیز قرآن میں دیکھیں تو بس ختم. بیماری میں بھی معاف نہیں ہے نماز، اور یہاں پہ انہوں نے آپ کو ڈکلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ اور پاکیزہ لوگ پسند ہیں. آپ عورت مرد کے لیے ناپاک ہوتی ہے، اللہ نے اس کو ناپاک نہیں کہا، اور انہوں نے نہیں منع فرمایا. آیات دیکھ لیتے کہ منع کیا ہے اللہ نے نماز سے کس کو. اللہ تعالیٰ کوئی چیز ایسے نہیں کہ آپ کے امیجنیشن یا بخاری کو کہے کہ تم اس کو لوگوں کو بتاؤ. نہیں، یہ تو تباہ کر رہے ہیں، آپ کو ہو چکے ہیں تباہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، مرد اور عورت دونوں، لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ صلاۃ کے، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو. نشہ پتہ ہے آپ کو، شراب کا بھی ہو سکتا ہے، بیماری کا بھی ہو سکتا ہے، درد کا بھی ہو سکتا ہے، تکلیف کا بھی ہو سکتا ہے. کسی قسم کے نشے میں جب ہو تو آپ نماز کے قریب مت جاؤ. حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب تمہیں پتہ چل جائے تم کیا کہہ رہے ہو. یو شوڈ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. آپ لوگوں دیکھو، یہ بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کیا پڑھ رہے ہیں. یہ بھی نہیں پتہ آپ لوگوں کو. تو اللہ کہتے ہیں مت جاؤ جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ہوش میں ہو، ہوش میں آ جاؤ. نشے میں تو انسان ایسی بکتا رہتا ہے. ولا جنبن، اور نہ جنابت میں. جب آپ مباشرت کر لیں تب بھی آپ نہ پڑھیں الا عابر السبیل حتی تغتسلوا. یہ عابر السبیل کو چھوڑ کے میں بیچ میں کہہ رہا ہوں. اور نہ جنبن حتی تغتسلوا، اور نہ جنابت میں یہاں تک کہ تم غسل کر لو. لازم ہو جاتا ہے غسل. جب بھی آپ جنابت کر لیتے ہیں تو غسل لازم ہو جاتا ہے. آپ جنابت میں نماز کر لی آپ نے تو پہلے نہائیں گے پھر آپ نماز پڑھ سکتے. الا عابر السبیل، سوائے اگر آپ مسافر ہوں. مسافر میں آپ کو تیمم کی اجازت ہے، نہیں ہوتا پانی، کچھ نہیں ہے، تو یہ دیکھو وہ ایکسپشن ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جنابت میں بھی نہیں جانا جہاں تک کہ غسل کر لو، اور سوائے مسافرت کے. اگر مسافر ہو تو پھر آپ کے اوپر لازم نہیں ہے غسل. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، ایک اور چیز آ رہی ہے، اگر تم مریض ہو. عورت مریض تو نہیں ہوتی حیض میں، اگر وہ حیض نہ آ رہا ہو تو پھر وہ مریض ہو جاتی ہے. مریض تو ہے نہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یہ وضو کی بتا رہا ہے شرط. غسل کی وہ بھی یہ نماز معاف نہیں ہے بیماری میں کسی میں بھی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی پیخانہ کر کے آیا یا جائے ضرورت سے آ جائے کوئی بھی تم میں. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورت کو چھوا ہو. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تمہیں پانی نہ ملے. فَتَيَمَّمُوا، تو تیمم کرو. صعیداً طیباً، پاک مٹی سے. غسل بھی نہیں ہوگا اس وقت. اگر جنابت میں بھی پانی نہیں ہے تو پھر تیمم سے. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں پہ مل لو. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پہ مل لو. پاکی مل گئی آپ کو، مٹی سے پاکی دے دی اللہ. ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا. کہاں لکھا ہے کہ حیض میں ہوتا نماز مت پڑھو؟
مکمل چیپٹرز ہیں، لیکن شیطان نے، بخاری نے رسول کا نام لے کے اور اصحاب رسول کی کہ ازواج مطہرات کا بھی نام لیا ہوگا، استغفر اللہ، میں سناؤں گا کہ ان کو اجازت بھی نہیں تھی بات کرنے کی، طلاق کی وارننگ آ گئی تھی اگر انہوں نے کوئی بات بھی رسول کی سنائی۔ یہ سب جھوٹ باندھا گیا ہے، کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو؟ کروڑوں لوگ نے اللہ عیسیٰ رسول اللہ کو اللہ بیٹا استغفر اللہ کہہ دیا، کیوں؟ وائی آر یو ڈسٹرائنگ؟ ہر چیز کی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، توبہ کریں، اپنی نمازیں پڑھیں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ آپ سے تمام مشکلیں دور کر دے گا۔ بڑے بڑے گناہ بے حیائی سے بچیں، اپنی صلات کبھی نہ چھوڑیں، نماز ہر چیز کا قرآن میں بیان ہے، ہر ایک کو پتہ اپنی نماز کا، آپ پڑھنے والے بنیں، پڑھیں، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں۔ زکوٰۃ اور نماز جو نہیں پڑھتا تو مشرک ہے۔ تو اللہ نے کیسے آرڈر نکال لیا کہ حیض میں نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو پاک رکھیں، نہیں پڑھتی تو آپ پلیت ہیں، اللہ کی نافرمان ہیں، مشرک ہیں، جو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے بخاری کو رب بنا لیا اور وہ کہتے ہیں وہ رسول کی بات ہے۔ رسول کی بات ہے تو قرآن ہے، جس کو آپ نے پس پوش ڈال دیا۔ ہمارا کام ہے آپ کو اللہ کی بات سنانا، سچ سنانا، جو سچ کو پکڑے گا کبھی نہیں گرے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری آخری پکار ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔